نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں۔ وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی کرے گا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں تمہاری طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اگر ایسا کروں تو پھر میں ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت کر لی ہے، اب اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر چسپاں کرنے کے لیے اس شخص نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اے پیغمبر، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم ہی پر ہے، میں اس سے بری ہوں۔